فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ اللہ فرماتا ہے تو دیکھو اے میرے حبیب، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسا انجام کیا ان لوگوں کا، ان کے مکر کا، ان کو ہلاک کر دیا، انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ یہ جو فسادی تھے یہ بھی اور ان کی ساری قوم چونکہ اندر سے راضی تھی، خاموش تھی، تو وہ بھی سب کے سب کیا ہو گئے؟ برباد۔ کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ اب بات اتفاق سے آئی ہے۔ کراچی شہر میں بڑے مجمع میں مائک لگا کر صحابہ پر لعنت کی گئی، معاذ اللہ۔ شور کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہو گئے خاموش تو خاموش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونا۔ تو راضی ہو جائیں گے تو سب پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر برائی پر آپ لوگ خاموش رہیں تو آپ بھی اس میں یعنی تعاون کرنے والے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو مجرمانہ اعانت یعنی جرم کا ساتھ دینا، تو یہ بھی تو جرم ہوگا نا۔ تو اسی لیے آواز حق بلند کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اب میں نے آپ پر اس کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بستی الٹ دینے کا حکم دیا۔ آبادی تھی، بستی تھی، فرمایا اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، ان کو پلٹا دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ نیک بندہ ہے، عبادت کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی الٹا دو۔ یا اللہ اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، وہ تیرا فرمایا اس کو بھی الٹا دو۔ یا اللہ اس کو بھی؟ فرمایا ہاں، اس کے سامنے برائی ہوتی ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں، اس کو بھی الٹا دو، اس کو بھی۔ پتہ چلا وہ لوگ جو برائی پر خاموش رہتے ہیں، برائی کے خلاف بولتے نہیں یا برائی کو برائی نہیں سمجھتے، وہ بھی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، ان بروں کی حمایت میں وہ بھی گنے جاتے ہیں۔ تو ہمیں حق کو حق کہنا ہے، باطل کی کبھی حمایت نہیں کرنی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، جان بچانے کا مسئلہ، وقتی طور پر آپ کمزور ہیں اور آپ نے اس کو باطل کے سامنے اس کے خلاف نہیں کہا، لیکن دل سے برائی جانتے ہیں، تو یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ مگر جہاں تک ہو سکے ہاتھ سے روکنا ہے برائی کو یا پھر زبان سے برا کہنا ہے، لیکن اس پہ خاموش رہیں گے تو یہ جرم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اونچی جرم بن جائے گا۔ قرآن سے پتہ چل گیا، میں نے اور آپ نے جان لیا کہ جھوٹ ہر جرم کی جڑ میں موجود۔ جھوٹ آیا، جرم بنتا چلا گیا، آگے بگڑتا چلا گیا، اور اس کی کسی طرح حمایت کرنا یہ مومن کا کام نہیں۔ آپ کو روز تجربہ ہوتا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے۔ 4 آدمیوں کے بیٹے گئے سیر سپاٹے کے لیے، چاروں دوست تھے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنا جو پروگرام بنایا ہوا تھا سیر سپاٹے کا، تفریح کا، خرابی کا، جو بھی تھا وہ پورا کیا۔ وقت پر واپس نہیں آئے، ماں باپ پریشان ہوئے۔ یہ لوگ جب دیر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں گاڑی کا ٹائر جو تھا
وہ پنکچر ہو گیا تھا اور دور تک پنکچر لگانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے ہم کو دیر ہو گئی۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی بالکل انکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تیسرے نے کہا انکل، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابھی میں پتہ لگا لیتا ہوں سچ کیا ہے۔ اس نے چاروں کو ایک کاغذ دیا اور کہا الگ الگ بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ 4 ٹائر ہوتے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ۔ یہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے نام سے بلند کر کے استقبال کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب، ہم کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں جی کوئی آتا ہے اور آپ اللہ اور اس کے نبی کا نعرہ لگاتے ہو، کیا مطلب نعرہ ان کا لگا کر کہ ہم انہی کی تعریف کرتے ہیں، انہی کے ذکر سے ہی ہم لوگوں کی بھی پذیرائی کرتے ہیں۔ اس نے وہ کاغذ دے دیا چاروں کو کہ چاروں بتاؤ کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ اب انہوں نے کیا بولا تھا؟ جھوٹ بولا تھا نا۔ چاروں نے کیا بولا تھا؟ بھئی دیر سے آنے کی وجہ یہ بتائی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ چاروں دوست تھے، پروگرام بن گیا یہ کہہ دیں گے، آ کے کہہ دیا۔ چاروں کے باپوں نے سن لیا، انہوں نے کہا ابھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ انہوں چاروں کو کاغذ دے کے الگ الگ بٹھا دیا، یہ بتاؤ کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ اب اس پر تو وہ لوگ پہلے سے تیار نہیں تھے، چونکہ جھوٹ تھا، لکھ دیا۔ ایک نے لکھا جی دائیں والا، ایک نے کہا آگے والا، پیچھے والا، وہیں سے جھوٹ پکڑا گیا۔ تو کیا بتایا گیا کہ ہر جرم کی جڑ میں کیا ہوتا ہے؟ اونچی۔ تو جھوٹ سے پھر خرابی بڑھتی ہے یا نہیں؟ بچنا چاہیے یا پھیلانا چاہیے؟ تو مومن جھوٹا ہوتا، مومن، اور یہاں جھوٹ بولے۔ اللہ جن کی تعریف کرے ان کو غلط کہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہو اور کوئی ان کی برائی کرے تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا۔ تو جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ مومن نہیں۔ اور پھر گستاخی، بے ادبی کا وبال الگ۔ تو یاد رہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پورا پلان کیا کہ جی ہم رات کے وقت جائیں گے، یہ کاروائی کریں گے، اور جب ہمیں لوگ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے چال چلی، دھوکہ کیا، پروگرام بنایا دھوکے کا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا دھوکہ انہی پر پلٹا دیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ پتہ کیا چلا؟ جو قوم دھوکہ، جو قوم جھوٹ، جو قوم فراڈ، جو قوم لوگوں کو بہکانے میں اور بے ادبی توہین کرنے میں لگ جائے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ اس کا انجام، اس کا انجام آپ لوگ شاید سوچ رہے ہو، یقین نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ اب دھیان سے سننا، میں نے کیا نام بتایا آپ کو جس شخص نے کونچے کاٹی تھی؟ قدار بن سالف۔ قدار، لوگ قدار بھی پڑھتے ہیں، قدار بن سالف، یہ وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا، ہم نے سب کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی برائی پر سارے خاموش رہے، اور خاموش رہنا رضامندی، اس جرم کے بارے میں رضامندی۔ اللہ فرماتا ہے سب کو پکڑ لیا۔ تو جنہوں نے مجرموں کی اعانت کی، تعاون کیا، مدد کی، وہ بھی سارے پکڑ میں آئے یا نہیں آئے؟ نتیجہ، سبق کیا ملا؟ جرم اور مجرم کی اعانت، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جرم اور مجرم کی مدد، جھوٹ اور جھوٹے کی مدد
نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ اور جھوٹے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، جو کرے گا وہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ ایک شخص جو کاٹ رہا ہے کونچے مگر ساری قوم خاموش، سب برباد ہو گئے۔ مدائن صالح آج بھی نمونہ عبرت ہیں، دنیا دیکھنے جاتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر کاٹ کاٹ کے مکان بنائے ہوئے، سب کے سب تباہ ہو گئے، وہ بستی پھر بس نہ سکی۔ تو اندازہ کرو آج جو لوگ ہمارے سامنے ہیں دین کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اولیاء کے معاملے میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور جو لوگ ناموس رسالت ارے لگے کارٹون بنانے، میرے نبی کی تصویر ہی نہیں ہے تو کارٹون کہاں سے ہوگا؟ کارٹون بگڑی شکل کو کہتے ہیں، تو جس نبی کی تصویر ہی نہیں ہے اس کا کارٹون کہاں سے بناؤ گے؟ تو یہ تم اپنی تصویر بناتے ہو، اپنے کارٹون، اپنے کیریکیچر بناتے ہو۔ تو جو بنا رہے ہیں 57 اسلامی ملک ہیں، خاموش ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور جو خاموش رہے ہیں پھر شامل ہوتے ہیں جرم میں یا نہیں ہوتے؟ ان کو اگر آج جرأت نہیں ہے ایمان کے بارے میں بولنے کی، ان کے اندر اگر ہمت نہیں ہے، تو ان کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت۔ کیا انجام ہے؟ میرا مسئلہ نہیں، میں نے قرآن سے ساری بات اتفاق سے، یہ قرآن کا اعجاز کہ آج وہ آیتیں آ گئی کہ حالات بھی سامنے یوں لگ رہا ہے جیسے آج ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز آپ کے سامنے۔ وہ آج نہ پاکستان معذرت خواہ نہ لہجہ، جرأت ہو بولو خبردار کسی نے ایسا کیا، ان کو مجبور کرو، ان کے بارے میں کوئی سخت موقف اختیار کرو، وہ رکے۔ وہ کہتے نہیں اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، تو اگر اسی کا نام ہے تو مسلمانوں پھر تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ مگر ہم ہیں بیکاری، دنیا بھر سے لیتے ہیں، وزیر اعظم مسلط ہوتے ہیں، میں کسی سے اگر قرض مانگوں گا، ادھار لوں گا تو میں خودکشی کروں گا اور یہ کروں گا، لیکن خیر اس نے جو کچھ کیا 1% بھی، لیکن وہ خود جو گستاخیاں کر رہے ہیں کیا وہ دوسروں کو روکیں گے؟ گستاخوں کو جنہوں نے اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے کیا وہ جرم روکیں گے؟ تو سنیو، اب تمہارا امتحان ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا امتحان کا ذکر اسی آیت میں آیا، اللہ ظاہر کر دے کون سچا ہے اور کون۔ یہ بدعمالیاں ہماری شامت اعمال، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بچ سکتے نہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، گمراہوں سے، گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، اس جمعے بھی آپ کے سامنے کہ کل ہفتہ 12 ستمبر، آج تو آپ کے قائد اعظم کی تاریخ ہے یا 9/11 کی یادگار ہے، آپ کے سامنے آج دو باتیں ہیں۔ کل 12 ستمبر کو صبح 10 بجے سے ظہر تک آپ سے وقت مانگا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے لیے، کہ آپ نے ریلی میں آنا ہے، پرامن احتجاج۔ میں تو کہوں گا آئیں تو باوضو آئیں، درود پڑھتے ہوئے آئیں۔ ہم کوئی تخریب کاری کسی قسم کی کسی طرح سے بھی پسند نہیں کرتے، نہ ہی تائید کرتے، نہ کسی کے لیے گوارا کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج، دنیا کو بتانا ہے یہ پاکستان نبی کے چاہنے والوں کا ملک ہے، یہاں گستاخی برداشت ہو سکتی، اور کوئی گستاخ سزا نہیں دیا جائے گا تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ 28 FIR کٹ چکی ہیں اب تک، گرفتاریاں 2 یا 3 ہوئی ہیں، باقی کو گرفتار بھی نہیں کیا، اور کھلم کھلا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ وزیر اعظم، فوج کے سربراہ، صدر صاحب، کور کمانڈر وغیرہ وغیرہ اور چیف جسٹس، سب سے اپیل ہے
اس سلسلے کو بند کرو ورنہ ملک بچ نہیں سکے گا، پھر ملک میں امن نہیں رہے گا، کیونکہ گستاخی کے ساتھ یہ سلسلہ چل سکتا نہیں۔ تو کل ریلی ہے، آپ سب نے آنا، آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ نہیں کہنا کہ دیکھیں گے، یہ انشاءاللہ یقین والا کہ ضرور آئیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے وزیر اہل سنت جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب تشریف لائے ہیں، جناب صوفی محمد حسین صاحب لاکھانی تشریف لائے ہیں، اور بھی کوئی دوست مجھے وہاں نظر آئے تھے شاید جو اس حوالے سے آئے ہیں، ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے الفاظ میں پیغام دیں گے میری طرف سے۔ آپ نے پچھلے جمعے بھی سنا، رات بھی ریلی ایک نکالی تھی عاطف بلو صاحب نے، اس میں بھی حاجی صاحب آئے ہوئے تھے، بیماری کے باوجود رات کو پہنچے ہوئے تھے 1 بجے۔ تو کوشش ہم سب کی، آواز سب تک پہنچا دی، گھروں میں نہیں رہنا، آنا ہے اور نگاہ رکھنی ہے ادھر ادھر تاکہ کوئی شرارت نہ کرے۔ ہمارے والد صاحب قبلہ کے بڑے خاص مرید تھے، دیوانے تھے، صوفی حبیب الرحمان صاحب، سبزی منڈی میں ہوا کرتے تھے، بہت عرصہ بیمار رہے، 4 دن پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، یہیں جمعہ پڑھتے تھے جب تک بیمار نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔